گھر کے دروازے پر پہنچتے ہی زینب دوڑ کر باہر آ جاتی۔ سارا دن گھر میں اکیلی رہ کر وہ بابو کے قدموں کی آہٹ سننے کو ترس جاتی تھی۔ دروازہ کھلتا تو اس کے چہرے پر خوشی دوڑ جاتی۔ بابا آ گئے! زینب کے یہ دو لفظ کرم دین کی ساری تھکن مٹا دیتے تھے۔ وہ مسکرا کر بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرتا اور دونوں گھر کے اندر چلے جاتے۔ کرم دین کھانا کھاتا، زینب اس کے پاس بیٹھ کر دن بھر کی باتیں سناتی اور کرم دین خاموشی سے سنتا رہتا۔ رات کو زینب جلدی سو جاتی اور کرم دین چراغ کی مدھم روشنی میں بیٹھ کر اگلے دن کے خرچ کا اندازہ لگاتا۔ وہ ہر رات یہی سوچ کر سوتا تھا کہ کل پھر مزدوری کرنی ہے زینب کے لیے۔ یہ ان دونوں کی روزمرہ زندگی تھی، سادگی، محنت اور ایک دوسرے کا آسرا، جو اس باپ بیٹی کے سکون کو بدل کر رکھ دیں گے۔ جب کرم دین کام پر نکلتا تو زینب کنویں پر جاتی، پانی بھرتی اور گھر لے آتی۔ پھر گھر میں جو بھی ضروری کام ہوتے وہ خاموشی سے خود ہی نپٹا لیتی۔ گھر میں اس کے سوا کوئی نہ تھا۔ کرم دین اب اپنی بیٹی کو دیکھ کر خاموش ہو جاتا۔ نہ جانے کتنی فکریں اس کے دل میں جمع ہو چکی تھیں۔ گاؤں میں بیٹی کا جوان ہونا آسان بات نہیں، اور زینب کی معصوم شکل اور بڑھتی عمر اس کے باپ کے دل میں ایک انجانی سی گھبراہٹ پیدا کرنے لگی تھی۔ وہ اکثر رات کو دیر تک جاگتا رہتا، سوچتا کہ کب، کیسے اور کہاں سے بیٹی کی عزت والی زندگی بنا پائے گا۔ غریبی ان کے گھر میں شروع سے تھی، لیکن اب کرم دین کو سب سے زیادہ ڈر صرف اس بات کا تھا کہ زینب کا مستقبل کہیں میری غریبی کے پیروں تلے نہ کچل جائے۔ زینب آہستہ آہستہ جوان ہو گئی تھی۔ ایک دن وہ پانی بھرنے کے لیے کنویں پر گئی جب ایک نوجوان لڑکا آیا جو صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ وہ آ کر بولا، کیا مجھے پانی مل سکتا ہے؟ زینب نے سر ہلایا اور پیالہ بھر کر اسے دیا۔ لڑکے نے پانی پیا اور شکریہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ زینب نے اپنا پانی بھر کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ زینب نے اس واقعے کو کوئی اہمیت نہ دی اور سیدھا گھر واپس آ گئی۔ اگلے دن بھی ہمیشہ کی طرح وہ کنویں پر پانی بھرنے گئی، لیکن وہی نوجوان پھر وہی موجود تھا۔ زینب نے اسے نظر انداز کیا اور اپنا گھڑا بھرنے لگی، مگر وہ دھیرے سے قریب آ کر دوبارہ پانی مانگنے لگا۔ زینب نے اس بار بھی پیالہ بھر کر اسے دے دیا اور خاموشی سے اپنی راہ لے لی، لیکن اس کے بعد وہ لڑکا روز اسی وقت کنویں پر آنے لگا، جیسے اسے زینب کا انتظار ہو۔ نہ جانے کیوں، لیکن وہ لگاتار کوشش کرتا رہا کہ زینب اس سے بات کرے، اور دھیرے دھیرے اس کی ضد اور چالاکی اپنا اثر دکھانے لگی۔ ان دنوں زینب کچھ گھبرائی سی رہنے لگی تھی۔ گھر میں بھی اس کی خاموشی پڑ گئی تھی۔ جب کرم دین شام کو مزدوری سے لوٹتا تو اسے بیٹی کی اداسی فوراً محسوس ہو جاتی۔ وہ نرمی سے پوچھتا، بیٹی تو پریشان کیوں لگتی ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ زینب ہر بار ہلکی سی مسکراہٹ بنا کر کہتی، ابا میں ٹھیک ہوں، بس تھکی ہوئی ہوں۔ کرم دین جانتا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے۔ وہ زینب کو اپنے پاس بٹھاتا اور کہتا، بیٹی یہ جو میں تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر رہا ہوں یہ سب تیرے لیے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تجھے ایک اچھے گھرانے میں بیاہ دوں، تجھے ایک عزت والی زندگی دوں۔ زینب خاموش رہتی، صرف اپنے باپ کو دیکھتی رہتی، اس شخص کو جو اپنی غریبی کے باوجود اس کے بہتر مستقبل کے لیے دن رات جونج رہا تھا۔ کرم دین کی بس ایک ہی دعا تھی، میری بیٹی کو اچھا رشتہ مل جائے، میں اسے عزت کے ساتھ رخصت کر سکوں۔ اگلے دن جب زینب کنویں پر پانی بھرنے پہنچی تو لڑکا پہلے سے وہاں موجود تھا۔ زینب اسے دیکھ کر سیدھی اس کے پاس گئی اور دونوں کی آپس میں تھوڑی سی باتیں ہوئیں۔ باتوں کے دوران لڑکا بولا، زینب کل میں یہی تمہارا انتظار کروں گا، ہم شہر چلیں گے اور وہاں شادی کریں گے۔ زینب نے بنا کوئی بحث کیے ہلکے سے سر ہلا کر ہاں کر دی۔ پھر زینب نے اپنا مٹکا بھرا اور سیدھی گھر واپس آ گئی۔ وہ رات زینب خاموشی سے بیٹھی رہی، چہرے پر صاف پریشانیاں تھیں۔ کچھ دیر بعد کرم دین واپس آیا۔ اس نے زینب کو اداس پایا اور نرمی سے پوچھا، بیٹی کیا ہوا؟ تو پریشان کیوں ہے؟ زینب نے زبردستی مسکرا کر کہا، ابا میں ٹھیک ہوں، آپ آرام کریں۔ اس نے باپ کے لیے کھانا رکھا، وہ کھا کر تھکان سے سو گیا۔ گھر میں جب ہر طرف خاموشی چھا گئی تو زینب چارپائی پر لیٹ گئی۔ آنکھیں کھلی تھیں، دماغ میں سوال گونج رہے تھے، ابا کا کیا ہوگا؟ وہ اکیلے کیسے رہ پائیں گے؟ رات بھر وہ سو نہ سکی۔ ہر سانس کے ساتھ اس کے فیصلے کا بوجھ بڑھتا گیا۔ صبح ہوئی تو کرم دین جاگا۔ زینب نے خاموشی سے اس کے سامنے ناشتہ رکھا، چائے دی۔ کرم دین نے بیٹی کی طرف محبت سے دیکھا اور بس اتنا کہا، بیٹی اپنا خیال رکھنا۔
میں شام تک آ جاؤں گا۔ زینب نے سر ہلایا مگر اس کا دل اندر سے ٹوٹ گیا۔ ابا کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ آج گھر میں سب بدلنے والا ہے۔ وہ مزدوری پر نکل گیا۔ زینب کچھ لمحوں تک اس دروازے کو دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے اندر گئی، اپنا پرانا بیگ نکالا، اس میں کچھ جوڑے رکھے، دوپٹہ طے کیا اور بیگ بند کر دیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ دل میں ایک ہی خیال بار بار آ رہا تھا، ابا نے مجھے اکیلے پالا، میری ہر ضرورت پوری کی، اور میں آج انہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ یہ سوچ زینب کے دل کو چیر گئی، مگر وہ پھر بھی رکی نہیں۔ قدم جیسے خود بخود اسے گھر سے باہر لے جا رہے تھے۔ زینب نے ایک بار گھر کی طرف مڑ کر دیکھا، وہی مٹی کا کچا گھر جہاں اس کی پوری زندگی گزری تھی، جہاں صرف اس کی اور اس کے باپ کی سانسیں بستی تھیں، مگر آج وہ گھر اس کے بنا رہنے والا تھا۔ زینب نے سر جھکا کر آخری بار گہری سانس لی اور بیگ اٹھا کر سیدھی کنویں کی طرف چل پڑی، جہاں وہ لڑکا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی زینب کنویں کے پاس پہنچی، ایک کار پہلے سے وہاں کھڑی تھی۔ وہ بنا روکے سیدھی کار کے پاس گئی اور دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ لڑکے نے فوراً مسکراتے ہوئے کہا، زینب، میں تمہارا کب سے انتظار کر رہا تھا۔ زینب نے مضبوط مگر دھیمی آواز میں کہا، ہاں، میں تھوڑا لیٹ ہو گئی تھی۔ لڑکے نے کچھ اور نہیں کہا، بس گاڑی سٹارٹ کی۔ کار نے دھول اڑائی اور دونوں گاؤں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے سیدھے شہر کی طرف نکل پڑے۔ دوسری طرف کرم دین شام کو کام سے لوٹ رہا تھا، مگر دل میں بیٹی کے لیے ایک چھوٹی سی خوشی تھی۔ راستے میں اس نے ایک ریہڑی دیکھی، کچھ سکے نکالے اور زینب کے لیے تھوڑے سے پھل خرید لی۔ وہ سوچ رہا تھا، بیٹی خوش ہو جائے گی، آج اس کے لیے کچھ لایا ہوں۔ پھل کا تھیلا ہاتھ میں لیے وہ اپنے چھوٹے سے گھر کے دروازے پر پہنچا اور آتے ہی زور سے آواز دی، زینب بیٹی، دیکھ میں کیا لایا ہوں۔ مگر کوئی جواب نہ آیا۔ کرم دین نے دوبارہ پکارا۔ اس بار آواز میں گھبراہٹ شامل تھی۔ زینب، کہاں ہو بیٹی؟ وہ جلدی سے اندر گیا، کبھی آنگن میں دیکھتا، کبھی رسوئی میں، کبھی کمرے کے دروازے پر آواز لگاتا۔ پھر زینب کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کمرہ خالی تھا، چارپائی کھالی، دیواریں خاموش، اور کرم دین کی آواز کانپتی ہوئی، زینب، کہاں چلی گئی میری بیٹی؟ اس کے ہاتھ سے پھلوں کا تھیلا دھیرے سے زمین پر گر گیا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسا ڈر بھرنے لگا جو اسے اندر تک توڑ رہا تھا۔ ابا نے سوچا شاید زینب پڑوس میں گئی ہو، وہیں جہاں وہ ہر شام اپنی سہیلی کے ساتھ بیٹھا کرتی تھی۔ یہ سوچ کر کرم دین فوراً گھر سے باہر نکلا۔ وہ سیدھا پڑوسی فیروز کے گھر پہنچا۔ 50 سال کا، نرم دل اور سیدھے سوبھاؤ کا آدمی۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے بے چینی سے آواز دی، فیروز بھائی، میری زینب ادھر آئی ہے کیا؟ فیروز باہر آیا، چہرے پر حیرانی تھی۔ نہیں کرم دین، آج تو وہ یہاں آئی ہی نہیں، ہم نے تو اسے دیکھا تک نہیں۔ کیا ہوا، سب خیریت؟ کرم دین کا دل اور بیٹھ گیا۔ اس نے نظریں نیچے کر لیں اور کانپتی آواز میں بولا، وہ گھر میں نہیں ہے، کہیں دکھ نہیں رہی، سوچا شاید تمہارے پاس ہو۔ فیروز نے فکر مندی سے سر ہلایا، نہیں بھائی، اگر دیکھتے تو ضرور بتاتے، اللہ خیر کرے۔ کرم دین چپ چاپ واپس مڑ گیا۔ قدم بھاری ہو چکے تھے اور دل میں ایک ایسا ڈر بیٹھ رہا تھا جس کا نام بھی وہ نہیں جانتا تھا۔ کرم دین دھیرے دھیرے گھر کے اندر آیا۔ پورا گھر خاموش، زینب کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ تھکے ہوئے قدموں سے اپنی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ دل بہت بھاری تھا، سانس تک چلنا مشکل لگ رہا تھا۔ پوری رات وہ جاگتا رہا، کبھی بیٹھ جاتا، کبھی اٹھ کھڑا ہوتا، کبھی دروازے کی طرف دیکھتا، جیسے ابھی زینب واپس آ جائے گی، مگر وہ نہیں آئی۔ کرم دین روتا رہا، ہر لمحہ ایک ہی درد دل میں اٹھتا رہا، میری بیٹی کہاں گئی، میں کس سے پوچھوں؟ اور یوں پوری رات اس نے بے بس ہو کر گزار دی۔ صبح ہوئی تو پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی کہ کرم دین کی بیٹی زینب لاپتہ ہے۔ لوگ اپنے کام چھوڑ کر اس کے گھر کی طرف آنے لگے۔ کچے آنگن میں کرم دین بیٹھا تھا، سر جھکا ہوا، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا۔ ایک بوڑھی عورت بولی، کرم دین، ہمت رکھ، اللہ خیر کرے گا۔ دوسرا گاؤں والا پاس بیٹھ گیا، بھائی ہم تیرے ساتھ ہیں، فکر نہ کر، مل جائے گی تیری بچی۔ کوئی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا، کوئی بس چپ چاپ افسوس سے کھڑا رہتا۔ لیکن کرم دین کے دل میں تو جیسے دنیا ہی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ بار بار صرف ایک ہی بات دہراتا،
میں نے اس کے سوا کوئی سہارا نہیں، میرا کون رہ گیا اب؟ میری زینب کہاں چلی گئی؟ گھر کا ماحول بہت بھاری ہو چکا تھا، ہر طرف خاموشی، اور اسی خاموشی کے بیچ کرم دین کی سسکیاں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ دوسری طرف زینب جس لڑکے کے ساتھ آئی تھی اس کا نام عامر تھا۔ کچھ دن بعد زینب نے ہمت کر کے عامر سے پوچھا، عامر ہمارا نکاح کب ہوگا؟ عامر نے فوراً میٹھے لہجے میں کہا، 2 دن بعد سب کچھ ہو جائے گا زینب، نکاح بھی اور ہماری نئی زندگی بھی، تم بس تیار رہنا۔ 2 دن بعد عامر بولا، چلو کچھ شادی کا سامان لے لیتے ہیں، اور میں نے اپنے ماں باپ کو ابھی بتایا نہیں، میرا اصل گھر آگے ہے، وہیں سب بتا دوں گا۔ زینب خوشی خوشی اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ عامر نے گاڑی شہر کی اندرونی سنسان گلیوں کی طرف موڑ دی۔ کچھ دور جا کر اس نے گاڑی ایک خاموش اجنبی سی گلی میں روک دی۔ زینب گھبرا کر بولی، عامر ہم کہاں آ گئے؟ یہ کیسی جگہ ہے؟ عامر نے مختصر سا کہا، بس اترو، ذرا کام ہے، پھر سیدھا گھر چلیں گے۔ زینب ڈری ہوئی تھی مگر پھر بھی اتر گئی۔ عامر اسے ایک ایسے دروازے تک لے گیا جہاں ایک سخت چہرے والی عورت کھڑی تھی، وہی عورت جو لڑکیوں کو غلط راستے پر لگا کر پیسہ کماتی تھی۔ عامر نے جاتے ہی کہا، آنٹی یہ لو، جو لڑکی مانگی تھی میں لے آیا ہوں۔ زینب کے دل کی دھڑکن جیسے تھم گئی، وہ لرزتی آواز میں بولی، عامر یہ کیسی بات ہے؟ ہم تو شادی کرنے جا رہے تھے، مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ عامر نے منہ موڑ لیا۔ عورت نے بے رحمی سے زینب کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زینب روتے ہوئے چیخ پڑی، عامر خدا کا واسطہ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں تم پر یقین کر کے آئی تھی عامر۔ مگر عامر کے لیے سب ختم ہو چکا تھا۔ عورت نے پیسوں کا لفافہ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ عامر نے وہ لیا، پلٹا، گاڑی میں بیٹھا اور ایک لمحے میں وہاں سے چلا گیا۔ زینب دروازے میں قید، ایک دھوکے، ایک جال، ایک برباد زندگی کے حوالے کر دی گئی۔ اسے اندر ایک کمرے میں زور سے دھکا دے کر پھینک دیا گیا۔ دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز نے جیسے اس کی روح تک ہلا دی۔ وہ کچھ پل ساکت کھڑی رہی، سمجھ ہی نہ سکی کہ اس کے ساتھ ابھی کیا ہوا ہے۔ کمرے میں کچھ لڑکیاں پہلے سے موجود تھیں، ان کے چہروں پر تھکن، خوف اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ زینب کو دیکھ کر وہ چونکی، پھر آپس میں دیکھنے لگی، جیسے کہہ رہی ہوں ایک اور آ گئی۔ زینب لڑکھڑا کر فرش پر بیٹھ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک لڑکی نے نرمی سے کہا، ڈرو نہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں تم پر کیا گزر رہی ہے۔ زینب نے سر اٹھایا، آواز روندی ہوئی تھی، مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ ایک لڑکی نے تلخ سانس لیتے ہوئے کہا، ہم سب کو ایسے ہی لایا جاتا ہے، دھوکے سے، محبت کے نام پر، پھر یہاں بیچ دیا جاتا ہے۔ وہ بے قرار رو پڑی۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی، ایسی خاموشی جو انسان کے اندر تک درد چھوڑ جاتی ہے۔ لڑکیاں زینب کے پاس بیٹھی رہیں، اور زینب جان چکی تھی اب اس کی زندگی پہلے جیسی کبھی نہیں رہے گی۔ کرم دین کی زندگی ایک کھنڈر بن چکی تھی۔ بیٹی کے جانے نے اسے ایسا توڑ دیا تھا جیسے کسی نے اس کے سینے سے سانس ہی کھینچ لی ہو۔ اب وہ پہلے والا محنتی، مضبوط، ہنستا بستا کرم دین نہیں رہا تھا۔ وہ گھر کے ایک کونے میں بیٹھا رہنے والا، خالی آنکھوں سے دروازے کو تکنے والا ایک ٹوٹا ہوا باپ بن چکا تھا۔ کام پر جانا، روزی کمانا، سب بھول چکا تھا۔ وہ صبح سے شام تک بس دروازے کو دیکھتا رہتا، جیسے ہر لمحہ یہ امید ہو کہ زینب واپس آ کر پکارے گی۔ ابا! اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ چہرہ سوکھ چکا تھا مگر آنکھوں کی نمی ختم نہیں ہوتی تھی۔ پڑوس والے ترس کھا کر کبھی روٹی دے جاتے، کبھی چائے، اور کہتے، کرم دین کچھ کھا لو، جان نکل جائے گی تمہاری۔ مگر وہ سر جھکا کر صرف اتنا کہتا، میری زینب کہاں چلی گئی؟ پھر خاموش ہو جاتا۔ گھر کے اندر اس کی سسکیاں گونجتی رہتی اور باہر پوری گلی میں ایک عجیب سی اداسی پھیل جاتی۔ کرم دین جیسے وقت کا حساب ہی بھول چکا تھا۔ ایک دن فیروز، کرم دین کا پرانا دوست اور پڑوسی، اس کے گھر آیا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، اندر وہی خاموشی اور وہی منظر۔ کرم دین چارپائی کے کنارے بیٹھا لگاتار آنسو پہنچ رہا تھا۔ فیروز کچھ دیر دروازے میں کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اندر آیا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، کرم دین بھائی یوں خود کو مت کھا۔ کرم دین کا ضبط ٹوٹ گیا، آنسو بہہ نکلے۔ فیروز، میری زینب کہاں گئی؟ میری بچی کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ فیروز اس کے پاس بیٹھ گیا اور دھیمے لہجے میں بولا،
میں جانتا ہوں تیری دنیا بکھر گئی ہے، لیکن خود کو سنبھال، زینب کہیں نہ کہیں ہے، ہم اسے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ کرم دین نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، ایک امید سی جھلکی، مگر ٹوٹنے کے ڈر سے کچھ کہہ نہ سکا۔ فیروز نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، دیکھ کرم دین، دوسرے گاؤں میں ایک چودھری صاحب ہے، بڑا نیک انسان ہے، غریبوں کی بہت مدد کرتا ہے، ہمیں اس کے پاس جانا چاہیے، شاید وہ کوئی راستہ بتا دے، کوئی مدد کر دے، ہمیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کرم دین نے آہستہ سے سر ہلایا، اس کے چہرے پر تھوڑی سی ہمت لوٹتی محسوس ہوئی۔ فیروز نے کہا، چل بھائی اٹھ، میں تیرے ساتھ ہوں، ہم دونوں مل کر زینب کو ڈھونڈیں گے۔ فیروز نے اسے سہارا دیا اور دونوں گھر سے باہر نکل گئے۔ اندر داخل ہوئے تو چودھری صاحب آنگن میں چارپائی پر بیٹھے تھے۔ دونوں نے سلام کیا۔ چودھری صاحب نے اشارے سے بیٹھنے کو کہا، ہاں بھائی بتاؤ، کیا دکھ لے کر آئے ہو؟ یہ سن کر کرم دین کا حوصلہ جواب دے گیا۔ وہ روتے ہوئے بولا، چودھری صاحب، میری زینب، میری بیٹی گم ہو گئی ہے، کئی دن ہو گئے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی نہیں، مجھے بتائیے میں کہاں جاؤں؟ فیروز نے بھی بات آگے بڑھائی، چودھری صاحب، یہ بیچارہ تباہ ہو گیا ہے، بیٹی ہی اس کی دنیا تھی، آپ کی مدد کے بنا ہم کچھ نہیں کر سکتے، کہیں تو ہاتھ بڑھائیے، یہ اکیلا ٹوٹ گیا ہے۔ چودھری صاحب نے دونوں کی بات غور سے سنی، پھر مضبوط لہجے میں بولے، بس رونا بند کرو، حوصلہ رکھو، اب یہ میرا مسئلہ ہے، میں زینب کو ڈھونڈ کر رہوں گا، چاہے جہاں جانا پڑے، تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگلی صبح سورج نکلتے ہی چودھری صاحب نے کرم دین کو ساتھ لیا اور سیدھا شہر کے تھانے پہنچے۔ چودھری صاحب کا چہرہ سخت تھا، قدم تیز۔ تھانے میں داخل ہوتے ہی انہوں نے بلند کڑے لہجے میں کہا، ہمارے گاؤں کی ایک بچی لاپتہ ہے، یہ کیس ابھی اسی وقت درج کرو، یہ لڑکی ہمیں ہر صورت میں چاہیے، سمجھے؟ کرم دین کانپتے ہوئے اپنی جیب سے زینب کی تصویر نکال کر پولیس والے کے ہاتھ میں دے دی۔ پولیس والا تصویر دیکھ کر سنجیدہ ہو گیا، ایک لمحے کو گھبرا بھی گیا، پھر بولا، چودھری صاحب آپ فکر نہ کریں، ہم پوری کوشش کریں گے۔ چودھری صاحب نے سخت نظروں سے اسے دیکھا، کوشش نہیں، نتیجہ چاہیے۔ کچھ گھنٹوں میں زینب کی تصویر اور خبر شہر کے اخبار میں چھپ گئی۔ مارکیٹوں، چوراہوں اور گلیوں میں وہی تصویر ہر طرف لگی ہوئی تھی۔ لوگ پڑھتے اور افسوس سے سر ہلاتے۔ چودھری صاحب نے اعلان بھی کروا دیا، جس نے بھی زینب کو ڈھونڈ لیا اسے 5 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا۔ پورا شہر ہل گیا۔ دوسری طرف زینب کی حالت بہت خراب تھی، وہ 8 ماہ کی حاملہ تھی۔ ایک رات جب کوٹھے کی مالکن گہری نیند میں تھی، زینب نے دھڑکتے دل کے ساتھ آہستہ سے دروازہ کھولا اور بھاگتی ہوئی سیدھی سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ تھکی ہوئی، بے سہارا، اور پھر اچانک پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، نہ صرف اس کا درد، اس کی سسکیاں اور خالی سڑک۔ اگلے روز ایک نوجوان سڑک سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر فٹ پاتھ پر بیٹھی ایک کمزور 8 ماہ کی حاملہ لڑکی پر پڑی۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ یہ چہرہ تو وہی تھا جو کچھ دن پہلے اخبار میں گمشدہ لڑکی کے طور پر چھپا تھا۔ نوجوان نے فوراً اپنا فون نکالا اور پولیس کو اطلاع دی۔ چند منٹوں میں پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ انہوں نے نوجوان اور زینب کو احتیاط سے گاڑی میں بٹھا کر تھانے لے آئے۔ پولیس اسٹیشن پہنچتے ہی ایک اہلکار نے فوراً چودھری صاحب کو فون ملایا۔ خبر سنتے ہی چودھری صاحب کرم دین کو ساتھ لے کر بھاگتے ہوئے تھانے پہنچے۔ دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی کرم دین کی نظر اپنی بیٹی پر پڑی۔ پھٹی پرانی چادر، کانپتا ہوا جسم، آنکھوں میں خوف اور تھکن۔ وہ ایک لمحہ بھی برداشت نہ کر سکا اور روتا ہوا اس کی طرف دوڑا۔ بیٹی کو گلے لگایا تو دونوں کی سسکیاں تھانے کی خاموش دیواروں میں گونج اٹھیں۔ چودھری صاحب نے جھک کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور نرم آواز میں کہا، بیٹی اب تم محفوظ ہو۔ پھر اس نوجوان کو جس نے لڑکی کو پہچان کر اطلاع دی تھی، چودھری صاحب نے 5 لاکھ روپے انعام دیا۔ کچھ دیر بعد چودھری صاحب اور کرم دین لڑکی کو ساتھ بٹھا کر اپنے گاؤں روانہ ہوئے۔ راستے بھر کرم دین اپنی بیٹی کو گھورے جا رہا تھا۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ اسی کی لاڈلی ہے اور اس حالت میں ہے۔ گھر کے دروازے تک پہنچ کر چودھری صاحب انہیں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ کرم دین نم آنکھوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا رہا۔ کچھ ہی منٹوں میں خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ لوگ حیرت میں ڈوبے کرم دین کے گھر کے باہر جمع ہونے لگے۔ جب لڑکی اندر لائی گئی تو سب کے چہروں پر ایک ہی سوال تھا،
وہ کہاں تھی؟ اس حال کو کیسے پہنچی؟ اور کرم دین، وہ صرف اپنی بیٹی کا ہاتھ تھامے روتا رہا، جیسے اس کے آنسو برسوں کا درد بہا رہے ہیں۔ اگلے روز پولیس دوبارہ کرم دین کے گھر آئی۔ افسر نے نرمی سے کہا، بیٹی ہمت کرو، بتاؤ تم پر کیا گزری؟ زینب کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس نے سارا درد کھول کر رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ عامر نام کے لڑکے نے شادی کا جھوٹا وعدہ کیا، اسے گھر سے بہلا کر لے گیا اور پھر راستے میں دھوکے سے ایک کوٹھے والی عورت کے حوالے کر دیا۔ وہاں اسے زبردستی روک کر رکھا گیا۔ ڈر، دھونس اور قید کے سائے میں کئی دن گزارے۔ یہ سن کر پولیس آفیسر کی آنکھوں میں غصہ بھر آیا۔ انہوں نے اسی وقت کارروائی شروع کی۔ اسی دن چھاپا مارا گیا، کوٹھے کی عورت کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا، عامر کو بھی گھیر کر گرفتار کر لیا گیا اور وہاں بیٹھی باقی بے بس لڑکیوں کو آزاد کر دیا گیا۔ سب کو باندھ کر تھانے لایا گیا اور عدالت کے حکم پر عامر اور وہ عورت ہمیشہ کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے قید کر دیے گئے۔ ایسی قید جہاں سے آزادی کا لفظ صرف سنائی دیتا ہے، ملتا نہیں۔ زینب واپس آ چکی تھی، لیکن جو ظلم اس پر بیت چکا تھا اس نے کرم دین کا دل چیر کر رکھ دیا تھا۔ اب کرم دین سارا دن گھر کے ایک گوشے میں بیٹھا رہتا۔ بیٹی کو دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں نمی اتر آتی۔ نہ وہ کھانا کھاتا نہ سو پاتا، صرف ایک ہی جملہ اس کے دل کو کاٹتا رہتا، میری بچی پر قیامت ٹوٹ گئی اور میں کچھ نہ کر سکا۔ اس کا درد، اس کی بے بسی، اس کی خاموش آنسوؤں والی راتیں آہستہ آہستہ اسے اندر ہی اندر کھا گئیں۔ کچھ دنوں میں اس کی حالت بری طرح بگڑ گئی۔ زینب ہر لمحہ ڈری رہتی تھی، لیکن کرم دین اپنی تکلیف چھپا کر صرف اسے دیکھتا رہتا۔ پھر ایک صبح زینب پانی بھرنے گئی۔ وہ لوٹی تو دیکھا کرم دین چارپائی پر سیدھا لیٹا ہے، بے حرکت، بے آواز۔ زینب کی چیخ نکل گئی، بابا اٹھیں، میں آ گئی ہوں بابا، پلیز آنکھیں کھولیں۔ مگر وہ تو جا چکا تھا۔ سارے صدمے، ساری تکلیفیں اسے اس موڑ تک لے آئی تھیں۔ پورا گاؤں دور دور سے اکٹھا ہوا۔ زینب باپ کی میت سے لپٹ کر رو رو کر بے جان سی ہو گئی اور گاؤں والوں نے کرم دین کی تدفین کر دی۔ یوں زینب ایک لمحے میں اپنے اکلوتے سہارا دینے والے انسان سے بھی محروم ہو گئی، دنیا میں بالکل تنہا۔ ایک رات زینب کو اچانک شدید درد ایجھا شروع ہوا۔ وہ گھر کے اندھیرے میں تنہا تھی، درد سے تڑپتی رہی، سسکتی رہی، مگر پورا گاؤں سو رہا تھا۔ اس کی آواز کسی تک نہ پہنچ سکی۔ تکلیف بڑھتی گئی اور اسی بے بسی میں اس نے ایک بچے کو جنم دیا، لیکن مسلسل تکلیف اور صدموں نے اس کی جان کی ڈوری بھی کاٹ دی۔ زینب وہیں مٹی کے فرش پر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ صبح فجر کے وقت ننھے بچے کے رونے کی آواز گھر کے باہر تک پھیل گئی۔ گاؤں والے حیران ہو کر وہاں پہنچے۔ دروازہ کھولا تو دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ زینب بے جان پڑی تھی اور اس کا نوزائیدہ بچہ اس کے سینے سے لگا رو رہا تھا۔ گاؤں کی عورتوں کے ہاتھ کانپنے لگے، مرد خوف اور افسوس سے سہم گئے، ہر آنکھ نم ہو گئی۔ کچھ عورتیں سسکنے لگیں، ہائے بیچاری، کتنی مظلوم تھی، کس حال میں دنیا سے چلی گئی۔ کرم دین کا وفادار دوست فیروز آگے بڑھا، آنسو روکے بغیر ننھے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا۔ اس کی آواز بھر آئی، میری بہن کی نشانی، یہ اکیلا نہیں رہے گا۔ گاؤں والوں نے زینب کی دفن کری کر دی۔ ہر شخص افسوس میں ڈوبا ہوا تھا۔ کچھ عورتیں دعا کرتے ہوئے کہہ رہی تھیں، اللہ ایسے ظلم سے سب کی بیٹیوں کو بچائے